اچھا لگا تمہارا آنا، تمہاری باتیں بھی اچھی لگی۔ سلطان بھی کافی متاثر ہوئے تم سے۔ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اس نے نظریں جھکا کے نیچے کھڑی تالیہ کو دیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ دونوں محل کی عمارت کے باہر کھڑے تھے۔ سلطان؟ کون سلطان؟ وہ بچہ جس کو تخت پہ بٹھا دیا گیا ہے اور جو کھانے پینے اور موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے بعد فارغ اوقات میں آپ کے حکم کے مطابق شاہی حکم ناموں پہ مہر لگا دیتا ہے، وہ سلطان؟ وہ ہمارے آقا ہیں تاشا۔ مراد کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آواز میں گرج پیدا کی۔ تالیہ گردن اٹھائے اس کو دیکھتی رہی۔ چند ثانیے کو قدیم ملاقہ کے اس محل کے سبزہ زار پر خاموشی چھا گئی۔ آسمان پہ دمکتا چاند اور بادل بھی ٹھہر کے ان دونوں کو دیکھتے رہے۔ سیزیم 137 مراد کے آئی برو نہ سمجھی اور خوف سے بھیجے۔ کیا؟ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا راجا کہ تمہاری اور ہماری دنیا میں کیا فرق ہے؟ صرف سیزیم 137 کا فرق ہے۔ سر اٹھا کے آسمان کو دیکھا اور ناک سے سانس اندر کھینچی۔ ابھی یہ عنصر ہوا میں شامل نہیں ہوا، مگر واپس چپتی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ آج سے 500 سال بعد جب ایٹم بم پھٹے گا اور دوسری جنگ عظیم ہوگی تو یہ اس دنیا کے فضا میں شامل ہو جائے گا۔ کوالالمپور اور قدیم ملاقہ میں صرف سیزیم 137 کا فرق ہے، ورنہ خدا کی قسم دنیا تب بھی ایسی ہی ہوگی اور دنیا اب بھی ویسی ہی ہے۔ وہ ایک دم اتنی نفرت سے بولی کہ مراد اسے دیکھ کے رہ گیا۔ وہی لالچ، وہی حکومت ملتے ہی اپنے پسند کے آدمی اعلیٰ عہدوں پر لگانا، عوام کا خراج ٹیکس چوری کرنا، مورسی سیاست کرنا، باپ کی جگہ پہ بغیر کوئی کامیابی حاصل کیے بگڑے بیٹے کو بٹھا دینا۔ آپ بندہ ہرا نہیں ہیں راجا، آپ صرف ایک سیاستدان ہیں، اور یہ مت سمجھیں کہ میں سیاستدانوں سے پہلی دفعہ مل رہی ہوں۔ آخر میں استہزائیہ مسکرا کے سر چھٹکا تو گھوڑے پہ بیٹھا مراد نیچے اترا، پیر رکاب سے آزاد کیے، گھوڑے کو تھپکا تو وہ ایک طرف بھاگ گیا اور پھر وہ تالیہ کی طرف گھوما اور تحمل سے بولا، ایسا ہی ہوتا ہے، طاقت ملتی ہے تو شروع میں سب کے دماغ ایسے ہی اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ دھیرج تاشا، میرے ساتھ مل کے کام کرو۔ یون سوفو کے آدمی کو لگانے کا مطلب جانتی ہو؟ وہ سارا خزانہ لوٹ کے چین بھجوا دے گا۔ اگر تمہیں سلطان نے یہ طاقت دے ہی دی ہے تو تم اس فیصلے میں ان کی معاونت کر سکو تو تمہیں وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو اس ملک کے لیے اچھا ہو۔ ہم ایک چینی عورت سے سلطان کی شادی تو کروا سکتے ہیں، مگر سارا ملک بیچ کے اس کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تالیہ اس بات پہ مسکرا دی۔ جیسا کہ میں نے کہا، میری دنیا اور آپ کی دنیا ایک سی ہے راجا، مگر ان دنیاؤں میں آج بھی بڑے مقاصد کے لیے جینے والے نٹر اور اچھے لوگ موجود ہیں۔ یقین مانیے، آپ کی بیٹی اگر پہلے ان لوگوں میں سے نہیں تھی تو اب ہوگی۔ اب میں سیدھ میں چلتی ہوں اور آپ کو راجا کہہ کر پکارتی ہوں۔ آپ کو ایک اچھی بیٹی سے نہیں ڈرنا چاہیے راجا۔ اس نے نرمی سے مسکرا کے باپ کی کوہنی تھامی اور جیسے یقین دلایا، اور ان دنیاؤں میں سارے برے حادثات اچھے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں میری بیٹی۔ وہ ہموار لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کی کوہنی تالیہ کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ شریفہ، اپنے خوابگاہ میں آتے ہی تالیہ نے کنیز کو اشارہ کیا تو وہ فوراً دروازہ بھیڑ کے چلی آئی۔ جی شہزادی، آج رات تم باپا کے پاس جا کر ان کو یہ بتاؤ گی کہ میں ابو الخیر کے حق میں فیصلہ دینا چاہتی ہوں۔ تمہیں میری باتوں سے یہی لگتا ہے، ٹھیک؟ لیکن شہزادی، اگر آپ نے سنباؤ کے حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ مجھ پہ شک کریں گے۔ وہ متعمل ہوئی۔ اپنے وزن سے زیادہ بھاری ضرب نہ لگاؤ شریفہ، جو کہا ہے وہ کرو۔ اس نے کنیز پر ایک برہم نظر ڈالی تو اس نے جلدی سے سر تسلیم خم کر دیا۔ تالیہ کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ اس کا دماغ مسلسل تانے بانے بن رہا تھا۔ حویلی کے باورچی خانے کے باہر وہ ایک کھلی جگہ پر بیٹھا تھا جہاں پانی کے ٹب بھر رکھے تھے، اور وون فاتح دوسرے غلاموں کے ساتھ برتن دھو رہا تھا۔ غلام دبے لفظوں میں آج کے شاہی مہمانوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جس نے جس کی جتنی جھلک دیکھی وہ اس کو بڑھا چڑھا کے بتا رہا تھا۔
بندہ ہرا کی حسین بیٹی گفتگو کا مرکز تھی۔ وہ جاتے وقت ایک غلام کو موتیوں کی مالا دی گئی تھی اور ان موتیوں کی چمک باقی سب کی آنکھیں خیرہ اور دل مغموم کیے ہوئے تھی۔ فاتح مسکرا کے سر جھکائے برتن دھوتے سنے گیا۔ جلدی اندر آؤ، تمہیں مہمان کے لیے شوربہ لے کر جانا ہے۔ بوڑھا باورچی اجلت میں اس کے سر پہ آ کے بولا تو فاتح نے چونک کے سر اٹھایا، گیلی چنگیر چھوڑ دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مہمان تو جا چکے ہیں۔ سن باؤ کو ابو الخیر نے شطرنج کی ایک بازی کے لیے روک لیا ہے۔ میں نے شوربہ تیار کر دیا ہے، تم لے جاؤ۔ بوڑھا کچھ بے چینی سے کہہ رہا تھا۔ فاتح نے سر کو خم دیا اور ہاتھ پونچھتا اندر آیا۔ سامنے لکڑی کی میز پر سنہری تشتری رکھی تھی جس میں سنہرا پیالہ سوپ سے لبالب بھرا پڑا تھا، ساتھ میں سنہرا چمچ بھی رکھا تھا۔ یہ کھانا ہضم کرنے کا شوربہ تھا جو رات کے پیا جاتا تھا۔ کیا ہم اس پیالے میں پیش کریں گے؟ اور ان چاندی کے برتنوں کا کیا؟ جو کہا ہے وہی کرو، لے جاؤ اسے، بوڑھے نے ہاتھ جھلا کے کہا۔ فاتح میز کے قریب آیا۔ سوپ میں سے بھاپ تھوڑی بہت نکل رہی تھی، وہ کافی دیر پہلے ڈالا گیا تھا۔ ابھی اس نے باورچی خانے میں ابو الخیر کی آواز سنی تھی۔ وہ باورچی سے کچھ کہنے آیا تھا۔ سوپ کا پیالہ بھی پیتل کا تھا، نہ کہ چاندی کا۔ تشتری اٹھاتے ہوئے اس کا ذہن تیزی سے چلنے لگا۔ بوڑھا باورچی اڑی رنگت کے ساتھ وہیں نیچے بیٹھ گیا اور سر جھکائے آنکھیں میچ کے قرآنی آیات پڑھنے لگا۔ استغفار، توبہ، گرٹ۔ وون فاتح کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے آہستہ سے قدم آگے بڑھا دیے، مگر ذہن اسی پیتل کے پیالے پہ اٹک گیا تھا۔ کیا ابو الخیر سن باؤ کو زہر دینے جا رہا تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر توڑ گئی، مگر اب وہ رک نہیں سکتا تھا۔ وہ غلام تھا، اسے آگے جانا تھا۔ اس زمانے میں عموماً آرسنک بطور زہر استعمال ہوتا تھا۔ چاندی کے برتن میں آرسنک ملا کھانا اگر ڈالا جائے تو برتن سیاہ پڑ جاتا تھا اور زہر کی تشخیص ہو جاتی تھی۔ حفظان صحت کے اصولوں کے باعث بھی امرا اور اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے، کیونکہ چاندی جراثیموں کو بھی مار دیتی ہے اور زہر کے بارے میں خبردار بھی کر دیتی تھی۔ دیوان خانے میں شام والی جگہ پہ سٹول کے ارد گرد وہ دونوں بیٹھے تھے، مگر اب پہلی جیسی شگفتگی ان کے مزاجوں میں نہ تھی۔ ابو الخیر خاموشی سے سن باؤ کا جائزہ لے رہا تھا، جو منہ پہ 2 انگلیاں رکھے غور سے بساط کو دیکھ رہا تھا۔ آخر پر ابو الخیر نے فاتح کو دیکھا تو سر کو خم دیا۔ ادھر رکھ دو۔ چند گز کا فاصلہ میلوں کا ہو گیا تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا قریب آیا اور جھک کے سٹول پہ تشت رکھا، ایسا کہ اس کی پشت ابو الخیر کی طرف تھی اور چہرہ سن باؤ کی طرف۔ سن باؤ نے شطرنج سے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ فاتح نے سیدھے ہوتے ہوئے آنکھوں کو پہلے پیالے پہ جھکایا، پھر سن باؤ کو دیکھا اور ہونٹوں کو 9 میں گول کر کے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ نہیں۔ سن باؤ چونکا۔ فاتح نے نظریں جھکا دیں اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سن باؤ بظاہر شطرنج کو دیکھنے لگا، مگر اس نے دھوک نکلا تھا۔ لمحے بھر کا کھیل جیسے برسوں کا احسان چڑھا گیا۔ فاتح رامزل خاموشی سے چلا آیا۔ دروازے کے باہر رک کے اس نے اوٹ سے دیکھا۔ سن باؤ اب مہرا اٹھا کے چال چل رہا تھا، بظاہر بے دھیانی میں۔ مخالف پیادہ مار کے اس نے کوٹ کو سٹول پہ رکھنا چاہا تو پیالے کو ہاتھ لگا۔ نازک پیالہ کنارے پہ رکھا تھا، فوراً لڑک گیا، سارا سوپ نیچے چھلک گیا۔ ابو الخیر جہاں دھک سے رہ گیا، وہیں سن باؤ پریشانی سے کھڑا ہو گیا۔ فاتح نے سکون کا سانس لیا۔ ابو الخیر غلاموں کو پکار رہا تھا۔ وہ فوراً کپڑا لیے اندر لپکا، سٹول کے قریب پنجوں کے بل بیٹھے۔ اس نے فرش صاف کیا اور اونڈے پڑے پیالے کو تشت میں رکھا۔ تازہ شوربہ لاؤ، جلدی، ابو الخیر نے برہمی سے حکم دیا، مگر سن باؤ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اب چلتا ہوں، کافی تھک گیا ہوں۔ وہ اٹھ کے شائستگی سے معذرت کرنے لگا۔ ابو الخیر جبراً مسکرا کے کھڑا ہوا اور اس سے مصافحہ کیا۔ میں معذرت خواہ ہوں اونگلی، اس غلام نے ٹھیک سے پیالہ رکھا نہیں تھا، اگر تم ذرا دیر بیٹھ جاتے تو۔ نہیں، میری اپنی غلطی ہے، مجھے چال چلتے ہوئے احساس نہیں ہوتا کہ میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے سادگی سے کہہ کر ابو الخیر سے ہاتھ ملایا۔
فاتح خاموشی سے سر جھکائے تشت اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ جس وقت وانگلی باہر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو رہا تھا، فاتح باورچی خانے کے دروازے پہ کھڑا تھا جو سامنے صحن میں کھلتا تھا۔ سن باؤ وانگلی نے رکاب میں پیر ڈالتے ایک نظر دور کھڑے سینے پہ بازو لپیٹے نظر آتے غلام کو دیکھا اور سر کو ہلکا سا خم دیا۔ تشکر، احسان مندی، ممنونیت، کیا تھا جو اس کی آنکھوں میں نہ تھا؟ فاتح نے محض آنکھیں بند کر کے کھولی، مثبت اشارہ، چہرے کو سپاٹ رکھا۔ وانگلی گھوڑے پہ سوار ہوا اور اسے ایڑھ لگا دی۔ وہ اس کے قدموں کی دھول کو کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ سلطان مرسل شاہ کا سلطنت محل بالکل ویسا تھا جیسا آج کے ملاقہ میں تھا۔ فرق یہ تھا کہ 16ویں صدی میں پرتگالیوں نے جب ملاقہ پر قبضہ کیا اور مسلمان سلطنت کا خاتمہ کیا تو بہت سی دوسری چیزوں اور عمارتوں کے ساتھ اس محل کو بھی جلا ڈالا۔ اب ملائیشیا میں کچھ سال پہلے پرانی کتابوں، نقشوں اور تاریخی اوراق سے محل کا نقشہ اور پینٹنگز ڈھونڈ کر اکٹھی کی گئی اور ان کو سامنے رکھ کے ہو بخو ویسا ہی محل تعمیر کیا گیا جو کہ اب ایک میوزیم ہے۔ ملکہ یون سفو بیدار ہونے کے بعد آج اجرت میں تیار ہوئی تھی۔ رات سلطان اس سے بات کیے بغیر ہی اپنی آرام گاہ میں چلا گیا تھا۔ سلطان کا حصہ الگ تھا اور محل کا حرم الگ۔ ملکہ حرم کی نگران تھی، وہ حرم میں رہتی تھی، مگر آج صبح وہ وقت سے پہلے تیار ہو کے حرم سے باہر نکل آئی اور اپنی کنیزوں کی میت نے محل کے مرکزی حصے تک آئی۔ درمیان میں وسیع و عریض لون پھیلا تھا۔ وہ سنگھار زدہ چہرے پر پریشانی طاری کیے دربار کی طرف جا ہی رہی تھی کہ دیکھا سامنے راہداری میں راجہ مراد چلتا آ رہا ہے۔ اس کا رخ بھی دربار کی طرف تھا۔ یون سوفو کے ماتھے پہ بل پڑے، لب بھینچ کے تیزی سے آگے آئی اور دربار کے دروازے پر راجہ کا راستہ روک دیا۔ وہ جو کمر پر ہاتھ باندھے سنجیدہ صورت بنائے چلتا جا رہا تھا، چونک کے رکا، پھر اسے دیکھا تو سر پورا جھکا کے اٹھایا۔ ملکہ، صبح ہی صبح آقا سے ملنے جا رہے ہیں آپ راجہ؟ مراد دھیرے سے مسکرایا۔ میں تہجد پڑھتے ساتھ ہی الور سنگائی چلا گیا تھا، وہاں سے واپسی پر اپنے محل جانے کے بجائے سیدھا ادھر آ گیا۔ آقا کو میری ضرورت ہوگی یا شاید آپ جلد از جلد آقا سے مل کر ان کے فیصلے پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ وہ مسکرا کے بولی، مگر آپ کو اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا کیونکہ میں پہلے آقا کے پاس جا رہی ہوں۔ جیسا آپ کا حکم ملکہ۔ اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مراد نے سر جھکا کے اٹھایا۔ یون سوفو مسکرا کے آگے بڑھی اور دربار کے دروازوں کے سامنے کھڑے پہرے داروں کو حکم دیا، آقا کو خبر کرو۔ معذرت ملکہ، مگر آقا مصروف ہیں۔ جہاں یون سوفو ٹھٹکی، وہیں پیچھے کھڑے مراد نے بھی چونک کے اس طرف دیکھا۔ ابھی تو درباری اور وزراء بھی تشریف نہیں لائے، تو پھر آقا کس کے ساتھ مصروف ہیں؟ شہزادی تاشا آئی ہوئی ہیں ملکہ، آقا نے کہا ہے کہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ یون سوفو کا چہرہ خفت اور غضب سے سرخ پڑنے لگا، مگر وہ پیچھے مڑ کے مراد کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اندر دربار مستطیل سا تھا، دونوں طرف اونچی شاہی کرسیوں کی قطاریں لگی تھیں جو خالی تھیں۔ آخر میں چبوترے پہ بڑا سا شاہی تخت رکھا تھا۔ تخت پہ مرسل اپنی پوشاک پھیلائے بیٹھا تھا، ٹوپی اور تاج سر پہ تھا اور وہ دل جمی سے اپنے سامنے کھڑی تالیہ کو دیکھ رہا تھا جو رات کی طرح بناؤ سنگھار سے لیس تھی، مگر آج لباس سفید اور ہلکا زرد تھا اور بال گھنگریالے کر کے کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے۔ مؤدب سی سامنے کھڑی وہ کہہ رہی تھی، آپ کو چناؤ خود کرنا ہے آقا۔ میرا بہترین مشورہ تو یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کسی دوسرے کے مرضی کے مطابق نہیں بلکہ خود لیں۔ آپ بیٹھ جائیے شہزادی، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ آقا، وہ مسکرائی، یہ ملکہ کی جگہ ہے اور یہاں بیٹھنا شاہی اداب کے خلاف ہے، مجھے معاف کیجیے گا، میں کھڑی ٹھیک ہوں۔ پھر آپ ہی بتائیے مجھے کس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مرسل نے گہری سانس لی۔ وہ آگے ہو کے بیٹھا تھا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ وانگلی بہت ایماندار اور اچھا آدمی ہے، وہ پوری دنیا گھوما ہے، ہر طرح کے لوگوں سے ملنے کا تجربہ رکھتا ہے، وہ ابھی ایک لمبا عرصہ ملاقہ میں رہے گا، جبکہ ابو الخیر کو تجارت اور حساب کتاب کا بہت تجربہ ہے۔ اس کے ملاقہ میں ہر اونچے شملے والے سے تعلقات ہیں اور وہ بہت ذہین بھی ہے۔
یعنی دونوں ہی اچھی ہیں، مگر دونوں کو تو نہیں رکھا جا سکتا، کسی ایک کو منتخب کرنا ہوگا۔ آقا، بات یہ ہے کہ وونگلی کبھی نہ کبھی چین چلا جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی ایسے آدمی کو رکھیں جو ملاقہ میں ہی رہے اور جس کی قبر بھی اسی ملک میں بننی ہو، تاکہ ہمیں اس کی وفاداری پر شک کرنے کا جواز ہی نہ ملے۔ وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی، فیصلہ آپ کو ہی کرنا ہے، جیسا آپ چاہیں، جو آپ بہتر سمجھیں، مگر میری رائے میں دربار کے دروازے کھلے تو باہر کھڑی ملکہ اور مراد تیزی سے اس طرف گھومے۔ چند وزراء اور درباری جو پہنچ چکے تھے وہ بھی فوراً سیدھے ہوئے۔ مرسل شاہ اور تالیہ ساتھ چلتے ہوئے باہر آئے۔ مرسل نے ہاتھ کمر پہ باندھ رکھے تھے اور گردن کڑا کے چل رہا تھا، جبکہ تالیہ لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے مسکراتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ ملکہ کو دیکھ کر فوراً جھکی۔ ملکہ! یونسفو نے اپنی ناپسندیدگی چھپانے کی زحمت بھی نہ کی، گھور کے مرسل کو دیکھا، مگر وہ اس طرف متوجہ نہ تھا۔ بندہ ہرا، مرسل نے اٹھی گردن کے ساتھ حکم جاری کیا، تم وزیر خزانہ کی تعینات چاہتے تھے نا؟ مراد نے جی آقا کہتے ہوئے ایک بے چین نظر تالیہ پہ ڈالی۔ سرکاری دستاویزات بنوا کے لے آؤ، میں ابو الخیر کو ملاقہ کا نیا وزیر خزانہ مقرر کرتا ہوں۔ جہاں مراد کے لبوں سے ایک تھکی ہوئی سانس نکلی، وہی یونسفو کی آنکھیں بے یقینی اور غصے سے پھیلی۔ مگر آقا، وہ من منائی۔ تالیہ اور مراد نے فاتحانہ مسکراتی نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ شہزادی تاشا آج سے دربار کا حصہ ہوں گی، میری خاص مشیر کے طور پر۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو جلد از جلد ان کی کرسی، زور دیا، اور قلم مدان مہیا کر دیا جائے۔ مراد نے مسکرا کے سر جھکایا۔ جو حکم آقا، میں ابھی بندوبست کر دیتا ہوں۔ سامنے برآمدے میں کھڑے وزراء اور درباریوں نے مسکرا کے مبارک سلامت کی آوازیں بلند کی۔ تالیہ نے مسکرا کے سر جھکا کے مبارکباد قبول کی، پھر مرسل شاہ کی طرف دیکھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک عرض کروں آقا؟ یونسفو تندہی سے اسے گھور رہی تھی، مگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ مرسل مسکرا کے حوصلہ افزائی سے بولا، کہیے شہزادی۔ اس کی گردن آج پہلے سے زیادہ اٹھی ہوئی تھی۔ میں شاہی مشیر کے طور پر اپنا پہلا حکم جاری کرنا چاہتی ہوں۔ مراد کی مسکراہٹ سمٹی، چونک کے اسے دیکھا۔ وہ واضح الجھا ہوا نظر آتا تھا۔ بالکل، جو آپ مناسب سمجھتی ہیں، کہیے۔ تالیہ نے چہرہ برآمدے میں کھڑے درباریوں اور وزراء کی طرف مڑا۔ وہ سب قیمتی پوشاک اوڑھے، خوبصورت پتھروں سے مزین ٹوپیاں پہنے کھڑے معزز افراد تھے۔ اس کی نگاہیں ان کے درمیان کھڑے ایک بوڑھے شخص پہ رکیں جو ہاتھ میں کاغذوں کا دستہ اٹھائے ہوئے تھا۔ سیرل بن مرلی صاحب، آپ شاہی مورخ ہیں اور ملاقہ کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ اس کا پکارنا تھا کہ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ گردنیں اس کی طرف مڑی۔ سیرل اچنبھے سے آگے آیا۔ جی شہزادی۔ جہاں وہ حیران تھا وہاں ہلکا سا خوف زدہ بھی۔ حکومت ملتے ہی یہاں سب طاقت کے اظہار کے پہلے قدم کے طور پر کسی کی گردن مار دیتے تھے۔ کیا آپ نے قدیم مصر پہ لکھی کتابیں پڑھی ہیں؟ نہیں شہزادی، مگر… اور آپ قدیم یونان کی تمام جنگوں کی تاریخوں سے واقف ہیں؟ نہیں، مگر… اور آپ کو ہندوستان کے شاہی خاندان کا 14 نسلوں تک کا شجرہ زبانی یاد ہے؟ نہیں، لیکن آپ کو آپ کی شاہی ملازمت سے برخاست کیا جاتا ہے سیرل۔ آج سے آپ آزاد ہیں۔ وہاں ٹھنڈی خاموشی چھا گئی تو وہ گہری سانس لے کر بولی، بے فکر رہیے، میں آپ کی گردن مار دینے کا حکم نہیں جاری کروں گی۔ تاشا کو اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے کسی کا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاشا کے پاس انگلی سے دماغ پر دستک دی، یہ ہے۔ پھر ذرا سا مسکرائی۔ آپ آزاد ہیں۔ میں شاہی سپاہیوں کو حکم جاری کرتی ہوں کہ عزت و اکرام سے آپ کو اس محل سے رخصت کر دیں۔ آپ شہر چلے جائیے اور کوئی نیا کام ڈھونڈیے۔ یونسفو تن فن کرتی آگے آئی۔ کیا کسی کو نوکری سے اس لیے برخاست کر دینا درست ہے کہ اس کو یونان کی تاریخ نہیں معلوم؟ آپ کو معلوم ہے ملکہ؟ وہ اسی روانی سے بولی تو یونسفو کا سانس اٹک گیا، چہرہ توہین سے سرخ ہوا۔ چند عزیزین، یہاں تک کہ مراد نے بھی تعجبی نظروں سے تالیہ کو گھورا، مگر وہ مرسل شاہ کی طرف متوجہ تھی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں
جو آقا کے پاس صرف مسائل لے کر آتے ہیں۔ میں مسائل کا حل لے کر بھی آتی ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے کتب خانے میں ایک ایسے نوجوان خادم کو پایا ہے جو کتابیں پڑھنے اور لکھنے سے شغف رکھتا ہے۔ وہ بنگا رایا ملایو نامی ایک کتاب لکھ رہا ہے۔ میں اس کی تحریر سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اسے شاہی مورخ مقرر کر دیا جائے، اور پھر جو تاریخ وہ لکھے، آقا کی شان میں جو قصیدے اس کے قلم سے تحریر ہوں، وہ صدیوں تک سلطنت ملاقہ کے لوگوں کو زبانی یاد رہیں۔ وہ اپنے کام میں اتنا ماہر ہے آقا کہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کے لکھے الفاظ کو قیامت تک کے لیے امر کر دے گا، اور ایک وقت آئے گا جب ملاقہ کے بچے مدرسوں میں نصاب کے طور پر ہمارے آقا کے قصے پڑھ کے بڑے ہوں گے۔ آقا کے ذکر کے بغیر کسی شخص کی تعلیم مکمل نہیں ہو سکے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو شاہی مورخ مقرر کر دوں آقا؟ وہ جتنی نرمی اور ادب سے کہہ رہی تھی، وہاں کھڑا ہر شخص محو ہو کے سن رہا تھا۔ اس کا تعارف سن کے اچھا لگا مجھے۔ اس کو بلاؤ اور مورخ کا قلم بندان اس کے حوالے کر دو۔ مراد راجہ کو حکم جاری کرنے کے بعد تالیہ سے خوشگوار لہجے میں پوچھا، ویسے نام کیا ہے اس کا؟ تالیہ تمانیت سے مسکرائی، آدم بن محمد۔ دربار برخاست ہوتے ہی یونسف تن فن کرتی اپنے کمرے میں واپس آئی۔ تمام غلاموں کو اس نے باہر بھیج دیا اور ایک چینی عہدیدار کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے تو وہ اس کے قریب آئی اور چبا چبا کے کہنے لگی، شہزادی تاشا خود کو راجہ مراد کی بیٹی، اس کی کسی چینی بیوی کی اولاد کہتی ہے۔ جس شہر کا نام اس نے بتایا تھا، تم ابھی چین جاؤ اور اس شہر کا دورہ کرو۔ ایک ایک شخص سے مراد کی بیٹی تاشا کے متعلق پوچھو۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کون ہے۔ کیا یہ واقعی شہزادی ہے یا کوئی کرائے کی عورت جسے مراد نے میرے خلاف تیار کر کے مرسل کے پاس بھیجا ہے؟ وہ دانت پیس کے کہہ رہی تھی اور اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ استبل سے تازہ دم گھوڑا لو، سفر کا سامان باندھو اور ابھی فوراً روانہ ہو جاؤ۔ وفادار چینی عہدیدار نے فوراً سر جھکایا، جو حکم ملکہ، اور تیزی سے باہر کو لپکا۔ ادھر ابو الخیر کے باورچی خانے میں کھڑے چاول صاف کرتے فاتح نے سر اٹھا کے ایک دم بوڑھے باورچی کو مخاطب کیا، آج کیا تاریخ ہے؟ بوڑھا جو مصروف انداز میں سبزے کے پتے نکال رہا تھا، تاریخ بتا کے سرسری سا پوچھنے لگا، کیوں آج کے دن کیا ہونا ہے؟ فاتح سوگواریت سے مسکرایا، آج کے دن شہزادی تاشا نے آدم بن محمد کو شاہی مورخ مقرر کیا تھا۔ وہ آدم بن محمد جس نے بنگا رایا ملایو نامی کتاب لکھی تھی، جو 600 سال بعد بھی نصاب میں پڑھائی جاتی رہے گی۔ آدم بن محمد۔ دل میں سوچ کے وہ مسکرایا اور سر چٹکتے ہوئے چاولوں پہ جھک گیا۔ بندہ ہارا کے محل میں شہزادی تاشا کے کمرے کے پردے ہٹے تھے اور دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ سلطنت محل سے واپسی پہ وہ سیدھی کمرے میں آ گئی تھی اور بستر کنارے پہ بیٹھی مسکرا کے ایڈم کا متوقع رد عمل سوچ رہی تھی، جو اپنے مورخ بن جانے کی خبر سن کے دینے والا تھا۔ اسے بار بار ہنسی آ رہی تھی، مگر کنیزوں کی موجودگی کے باعث وہ اسے دبائے ہوئی تھی۔ کنیزیں اور غلام اس سامان کو اس کے کمرے میں رکھ رہے تھے جو مرسل شاہ نے تاشا کے گھر جاتے ہی بھجوایا تھا۔ خالص ریشم، شہد، موتیوں کی مالائیں، اور تالیہ نے وہ مخملی ڈبی کھولی، ایک قیمتی انگوٹھی۔ اس میں آنسو شکل کا سرخ یاقوت جڑا تھا اور ننھے ہیرے آنسو کے کناروں پر لگے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت اور سحر انگیز تھی کہ چند لمحے کے لیے وہ بھی شل رہ گئی، پھر لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے انگوٹھی نکالی اور انگلی میں پہنی۔ اگلے ہی لمحے آنکھوں کے سامنے ایک منظر لہرایا، ایک خواب۔ رات کا سیاہ آسمان تھا، چاند چمک رہا تھا، پہاڑی کا راستہ دشوار گزار اور پتھریلا تھا، اونچا نیچا
اور وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے۔ تالیہ آگے تھی، ایڈم پیچھے تھا۔ لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا، بس تاریکی میں گویا دو ہیولے تھے جو اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ تالیہ کے ہاتھ میں وہی سرخ یاقوت والی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ جی تالیہ، وہ پیچھے سے ہانپتا ہوا بولا تو تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا ایڈم، اب کیا کرنے جا رہی ہیں؟ میں ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جا رہی ہوں ایڈم۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ کیسے؟ وہ پلٹی اور چمکتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تاشا کے خزانے سے، جسے ہم دونوں کھود کے نکالیں گے۔ کیا؟ وہ حیران رہ گیا۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھے ایڈم کہ تاشا نے اس دیوار پہ وہ نظم کیوں لکھی تھی؟ وہ مسکرائی۔ کیوں؟ تاکہ ایڈم اور تالیہ اس دیوار تک جائیں اور وہاں مدفن خزانے کے راز کو کھود نکالیں۔ ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے ایڈم۔ اور وہ فاتح؟ وہ پوچھ رہا تھا مگر تصویر دھندلی پڑتی گئی۔ وہ چونکی، خواب ٹوٹا۔ اس نے بے یقینی سے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا۔ یہی انگوٹھی اس نے خواب میں بھی پہن رکھی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ اس خواب کی تعبیر اس دن ہو گئی تھی جس دن ایڈم اور وہ مل کے سن باؤ کے گھر جا کے خزانے کو نکالنے کا سوچ رہے تھے، مگر نہیں، اس کے خواب ہو بہو مستقبل کا عکس ہوتے تھے۔ یعنی یہ منظر ابھی آنا تھا، یہ مستقبل تھا۔ یعنی اس نے بے یقینی سے سوچا، خزانہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے، خزانہ ہے، خزانہ واقعی ہے۔ تالیہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، اس کی آنکھیں ایک دم چمکی۔ وہ چابی لے کر جب ایڈم اور فاتح کے ساتھ واپس جائے گی تو وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گی۔ خزانہ اس کا تھا، صرف اس کا، اور وہ اس کو لے کر ہی قدیم ملاقہ سے واپس جائے گی۔